ایمان والا وہ انسان ہے کہ جو اللہ کے قانون کو مانے، رسول اللہ کے قانون کو مانے اور ان فرمودات پہ عمل کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ مسلمانوں، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو انسان ذبیحے کو کھائے وہ ایمان والا ہے، جو انسان قبلہ رخ ہو وہ ایمان والا ہے۔ لیکن ایسا نہیں، بلکہ کعبے کی طرف ابی بن خلف بھی نماز پڑھتا تھا، منافقین مکہ بھی کعبے کی طرف سجدہ دیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کعبے کا رخ کیا کرتے تھے، لیکن ہم ان کو ایمان والا کہیں گے؟ نہیں، وہ ایمان والے نہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو مانے، ایمان والا جو ہے وہ ہے جو رسول اللہ کو مانے، ایمان والا وہ ہے جو رسول اللہ کی جماعت کو مانے، ایمان والا وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کو مانے، ایمان والا وہ ہے جو آسمانی کتابوں کو مانے، وہ ایمان والا۔ ان تمام چیزوں کا مجموعہ، میں نے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا موضوع کچھ اور ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ بیچ میں سمجھاؤں گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ پہ تہمت لگائی۔ کس نے لگائی؟ عبداللہ بن ابی منافق نے، عبداللہ بن ابی منافق نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی۔ یہ جملہ یاد رکھنا، تہمت لگانے والا کون ہے؟ ابی منافق، کعبے کی طرف نماز پڑھتا، رسول اللہ کی اقتداء کرتا ہے، صحابہ کی صف میں موجود ہے منافق۔ آگے چلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی حبشہ کے لیے۔ جب حبشہ پہنچی اور ان کا شوہر مرتد ہو گیا، شوہر مرتد ہو گیا، بیوی مسلمان ہے، شوہر مرتد ہو گیا، نکاح فسخ ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ بیٹی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حبشے کا بادشاہ کون؟ نجاشی، حبشے کا بادشاہ نجاشی۔ یہ ام حبیبہ کا نکاح کرواتا ہے کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کون نکاح کرواتا ہے؟ نجاشی بادشاہ۔ رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ نجاشی نے رسول اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ لیکن جب نجاشی کے پاس رسول اللہ کا پیغام پہنچا، یہ ایمان کے اندر داخل ہو گئی، ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ کروایا۔ مہر کون دیتا ہے؟ مہر کون دیتا ہے؟ اب مہر نجاشی اپنی جیب سے دیتا ہے۔ کتنا دیتا ہے؟ 400 درہم۔ کتنے دیتا ہے؟ میں نکتے کی بات تمہیں سمجھانے آ رہا ہوں۔ ایمان والا کس کو کہیں گے؟ مہر کون دیتا ہے؟ نجاشی۔ کون دیتا ہے؟ نجاشی۔
کتنا دیتا ہے؟ 450 درہم یا 400 درہم۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخصتی ہوگی، نجاشی نے ارادہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاؤں، میں آپ کی خدمت میں جاؤں، اللہ کو منظور نہیں تھا، انتقال ہو گیا، نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبشہ کا بادشاہ نجاشی اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل کیا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے نجاشی کا جنازہ پڑھو، نجاشی کا جنازہ پڑھو۔ عمل کیا کیا ہے؟ ام حبیبہ کا مہر دیا ہے۔ عمل کیا کیا ہے؟ رسول اللہ کا نکاح کروایا، کس سے؟ ابو سفیان کی تخت جگر حضرت ام حبیبہ سے۔ اللہ میرے پیغمبر نکاح پڑھو، ربا کیسے پڑھوں؟ وہ حبشے میں مدینے میں نکاح کیسے پڑھوں؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں تمام پردے ہٹا دیتا ہوں، نجاشی بادشاہ تیرے سامنے آئے گا اور آپ ان کا جنازہ پڑھے۔ رسول اللہ نے جنازہ پڑھا، رسول اللہ نے جنازہ پڑھا۔ کس کا جنازہ پڑھا؟ نجاشی کا۔ نجاشی کا عمل کیا ہے؟ رسول اللہ کی جو زوجہ محترمہ کا مہر ادا کیا، رسول اللہ کے ساتھ ام حبیبہ کا نکاح کروایا۔ یہاں منافق ہے، قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء کرنے والا، صحابہ کی صفوں میں کھڑا ہونے والا، اما عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے۔ جب یہ تہمت لگانے والا یہ مرتا ہے، بیٹا صحابی ہے لیکن باپ مرتد ہے، باپ بے ایمان ہے، باپ نے اہل بیت پہ دبا لگایا، باپ نے اہل بیت پہ انگلی اٹھائی، باپ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروپیگنڈا میں ساتھ دیا۔ امام الانبیاء کے پاس عبداللہ بیٹا صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ عبداللہ کہنے لگے میرے پیغمبر اگر آپ نماز جنازہ پڑھ دو گے میرے باپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے نکلے۔ عبداللہ بیٹا کہتا ہے بولو میرے پیغمبر اور میرے لاڈلے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر اپنی قمیص دے دو، آپ کی قمیص میں ان کا کفن بناؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ مسلمانوں، نبی کی قمیص میں کتنی طاقت ہوگی، نبی کے کپڑے میں کتنی طاقت ہوگی۔ بزرگ کا کپڑا لیا جاتا ہے، بزرگ کا تحفہ لیا جاتا ہے، قمیص پیغمبر کی اور طاقت کتنی ہو۔ یعقوب علیہ السلام مصر سے کنعان کی طرف آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے او میری قمیص لے جاؤ، میرے ابا کی آنکھوں پہ ڈال دو، یاتی بھی بصیرہ، میرے ابا کی بینائی واپس آ جائے گی۔ مسلمانوں، جب نبی کی قمیص جائے اندھی آنکھوں کو روشنی آ سکتی ہے، لیکن وہ نبی جو دنیا میں میرے پیغمبر کے لیے آیا، وہ نبی جو پیغمبر جو دنیا میں جس سٹیج کو سجانے کے لیے آیا، اس سٹیج کا مہمان خصوصی امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبروں۔ مسلمانوں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی دے دی۔ او عبداللہ لے جا، میری قمیض لے جا، تیرا ابا بخشا جائے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی کمی نہ آئے گی، لے جاؤ، قمیض بھی پہناؤ۔
فرمایا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض لیتے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کر قمیض پہنائی، اپنے باپ منافق عبداللہ بن ابی کو، اپنے باپ کو قمیض پہنائی، پہنانے کے بعد آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھوں گا، میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ، او میرے پیغمبر یہ عائشہ کا گستاخ ہے، یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، یہ زوجہ محترمہ کا گستاخ ہے، اور میرے پیغمبر اگر 70 بار اس کی نماز جنازہ پڑھو گے، 70 بار اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے، میں معاف نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اگر 70 بار پڑھنے سے اس کو معافی نہیں ملتی، میں 70 سے اضافہ کروں گا، میں 70,000 پہ لے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو 70,000 کی بات کرتا ہے، میرا اعلان سنو، منافق کی قبر پہ تجھے کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا ایمان کیا ہے؟ ہر قبلے کی طرف نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، یہ بات لکھ کر لے جانا، ہر قبلے کی طرف نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو اللہ کو مانے، مومن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، مومن وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو آخری کتاب مانے، مومن وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانے، مومن وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو برحق مانے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مومن کہتے ہیں۔ اگر ان 4 طبقوں میں سے کسی ایک طبقے کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، پہلی کتابوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں اگر کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کھوٹ ہو، رب کعبہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا، اللہ نے مجھے اور آپ کو مومن بنایا۔ وہ کیسا مومن جو صحابہ سے محبت کرے، وہ کیسا مومن جو قرآن سے محبت کرے، وہ کیسا مومن جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، وہ کیسا مومن جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو برحق مانے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ کہتا ہے میرے نبی آدم سے عیسیٰ، عیسیٰ سے میرے پیغمبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے اندر اونچ نیچ ضرور ہے لیکن ہیں سب نبی، ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ صحابہ ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی صحابہ ہیں، 1,44,000 صحابہ، اونچ نیچ ان میں ضرور ہو سکتی ہے لیکن ان کا معیار اور ان کا مرتبہ، ان کا مقام میرے اور آپ کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ یہ پیغمبر کی وہ جماعت ہے جس کو قرآن نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد کے صحابہ، یہ محمد کا ساتھ دینے والے، اشداء علی الکفار، وہ تو مخالف پہ سیسا پر پگھلائی ہوئی دیوار ہے لیکن آپس میں محبت ہے۔ محبت کیسی؟ محبت کیسی؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطاب کیا،
میں اب اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں نے جو آیت پڑھی تھی میں اس پہ روشنی نہیں ڈال پاؤں گا، وقت کم ہے. میں اب اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایمان اور محبت صحابہ میں کیسی تھی؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیان کیا. مسجد کے اندر مجمع لگا ہوا ہے، باہر سے ایک مسافر آیا، بھوکا آیا. او اللہ کے پیغمبر کھانے کے لیے کچھ نہیں. مسلمانوں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، او میرے پیارو، او میرے جانسارو، او میرے نوجوانوں، او میرے ساتھیوں، تم میں سے ہے کوئی جو اس مہمان کو کھانا کھلائے؟ لیکن بڑا مجمع بیٹھا ہے، کسی کے پاس نان شبینہ کے لیے کچھ نہیں. کسی نے جواب نہ دیا، کوئی کھڑا نہ ہوا. مسلمانوں، صحابہ کی وہ